تو ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران 3 ڈفرینٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے. ایک تھا داعش یا آئسل، دوسری TTP، اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لبریشن BLA. تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے. تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے، کیونکہ پاکستان نے دعا کی ٹاکس کروائیں، امریکنوں کو ان کے ساتھ بٹھایا، تو سب سے قریب تو ہم تھے. تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ جو ٹرانزیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو TTP کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے، ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے، اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے. لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی، گورنمنٹ جیسی ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس میں پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں، اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا. تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے. جو ملک کی جو عوام، جس 70% 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے. تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے، اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا. آگے معاشی طور پہ ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اس کا جینا مشکل ہے. بجلی کا بل، جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 16 روپے یونٹ تھا، تو آج 50 روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا؟ کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیگ جو 55-60 روپے کلو تھا آٹے کا، وہ پہنچ گیا 150 روپے کلو پہ. جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت. تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے، روپیہ تیزی سے گر گیا. تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا، اور اس کے بعد جو سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں، چور ہیں، منی لانڈرز ہیں، دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے، کیسز ثابت بھی ہوئے، ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے. اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں. اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یہ پیسے سے زیادہ، یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا، تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے، جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، پروفیشنلز کا، وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں، جو اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اور وہ اس لیے ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے، کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. FIO کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ PTI کی لیڈرشپ کو، کسی طرح سائفر پہ پکڑ لو. یہ نہیں پتہ کہ سائفر جتنی سائفر پہ بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری، اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے